حضور والا زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈگری، یہ نمبر، یہ چیزیں بڑی معاون ہے لائف گزارنے کے لیے، لیکن زندگی گزارنے کے ہنر کو ضرور سیکھیے. یہ بھی ایک ایجنڈا بنائیے کہ آپ کی زندگی میں ایک کہتے ہیں نا کوالٹی آف لائف. میں عیدی صاحب انتقال فرما گئے تو عیدی صاحب پہ بے شمار تبصرے تھے. مجھے ایک تبصرے میں ایک جملہ بڑا اچھا لگا، کسی نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ he was a man bigger than life. زندگی جو ملی ہے اس سے بڑا انسان تھا. دنیا میں بڑے لوگ آتے ہیں، وہ اس زندگی سے بڑا کام کر جاتے ہیں جو زندگی ملی ہوتی ہے. کہ آپ تھوڑے سے پیسوں سے زیادہ اگر شاپنگ کر ہی لیں تو کمال ہے نا کہ آپ نے تھوڑے سے پیسے میں بڑا کام کر کے دکھا دیا. ایک لائف جسے کہ لوگ ضائع کرنے پہ آئیں تو کسی جیل میں گل سڑ کے ضائع کر دیتے ہیں، ضائع کرنے پہ آئیں تو پہلے عشق کے بعد دوسری شادی کے پیچھے ضائع کر کے گزار دیتے ہیں، ضائع کرنے پہ آئیں تو ریٹ ریس کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں کسی، ضائع کرنے پہ آئیں تو دنیا میں انسان آج تک حیران ہے، شاید گھوڑے بھی سوچتے ہوں گے کہ اتنی مہنگی خوراکیں زرداری ہمیں کیوں کھلاتا رہا. ایک سوال ہے. حضور والا بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ زندگی، اس کو اگر قدر دی جائے، ویلیو دی جائے، تو جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے اس کو آپ ضرور سیکھتے ہیں کہ میں نے گزارنی کیسے ہے. حضور سستی گڈی آپ کے حوالے کوئی کر دے گا کہ یار 6-7 لاکھ کی مہران کی گاڑی ہے، تو چلا لے، مار دے، لگ جائے، ٹوٹ جائے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضور جب بھی مہنگی گاڑی ہوگی نا، کروڑ کراس کرے گی، تو دینے والا 100 بار سوچے گا کہ یہ اسے چلانی آتی ہے یا نہیں آتی. لائف میں ایسے نہیں ہے. لائف میں گزارنی آتی ہے کہ نہیں آتی، مل جاتی ہے. اور یہ کروڑوں کی گاڑی سے مہنگی ہے. زندگی کروڑوں کی گاڑی سے کئی گنا مہنگی چیز ہے. اور المیہ کیا، جس المیہ کی میں نے بات کر دی، اور واصف علی واصف کے جملے کے بقول کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. غفلت کا سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ کہیں آنکھ کھلی تو پتہ لگا ہو یہ 70 سال تو ضائع ہو گئے. تو وہ 70 سال جو ضائع ہو گئے، زندگی کے عوض ہوا کیا؟ ذرا سنیے گا، اس فینومینے کو بڑے دھیان سے سنیے گا کہ آپ پیدا ہوئے، آپ مار کھاتے ہوئے پہلی دفعہ سکول چلے گئے، کچھ عرصہ مار کھاتے رہے، بعد میں سکول جانے لگے پڑے، آخر کار سکول کی تعلیم مکمل کی، کالج چلے گئے، یونیورسٹی چلے گئے، ایک ادھا عشق ہوا، وہ ناکام ہو گیا، پھر پھپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی، اور اس کے بعد چند عدد بچے پیدا ہوئے، ان کو بالغ جوان پیمپر سامان کرتے کرتے پورا، پھر ان کے رشتے کرتے کرتے آپ نے بھی وہی ان کے ساتھ حرکت کی کہ دکھائی کچھ اور کی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ، تو اس کے بعد میں آپ بھی دنیا سے چلے گئے. حضور یہ صدیوں سے انسان کرتا آ رہا ہے. یہ پیدا ہونا، یہ جوان ہونا، یہ پڑھ لکھ کے نوکری کرنا، یہ رونے دھونے، یہ جھگڑے، یہ اونٹ، یہ مال و متاع، یہ چند چیزیں تو صدیوں سے ہوتی آ رہی ہیں. کمال یہ ہے کہ اسی زندگی کو جو ملی ہے، آپ کوالٹی کا گزار کے تو جاؤ، کوالٹی کا گزار کے تو جاؤ. حضور گزاری سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہ کیا ہی المیہ ہو کہ آپ کی ٹرین کہیں رکی ہو اور ٹرین میں آپ اس کی کھڑکی کو اوپر کر کے سامنے والے سے پوچھ لیں کہ ٹرین کہاں پہنچی ہے، اور وہ کہہ دے کہ یہ سیالکوٹ کا اسٹیشن ہے، وہاں پر ہے. آپ اس کو نیچے کریں اور سو جائیں منہ پہ رومال رکھ کے، اور 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کے دوبارہ پوچھیں کھڑکی کھول کے ٹرین کہاں پر ہوگا، ابھی سیالکوٹ ہی ہے. اور تیسری بار پوچھے تو سیالکوٹ ہی ہو تو آپ اسے کہہ ہی دیں کہ یہ کیوں آگے نہیں جا رہی. وہ کہتا ہے یہ کافی عرصے سے یہیں پہ کھڑی ہے، یہ لاہور کے اس چبرجی والے جہاز کی طرح، یہ چلتی نہیں ہے، یہ ایک نقلی ہے. حضور یہ لائف اگر خدا نہ خواستہ رکی ہوئی ہے تو کبھی سوال پوچھئے، کہیں میں رکی ہوئی ٹرین میں تو نہیں بیٹھا ہوا، کہیں میں ایک ایسے سفر میں کسی ایسے دوراہے چوراہے میں تو نہیں کھڑا جس سے آگے رستہ ہی نہیں ہے، کہیں میں کسی ایسی چیز کا انتخاب تو نہیں کر بیٹھا جس کے حاصل کے بعد پچھتاوے کے علاوہ ہے کچھ نہیں، یا جو میں نے جہاں پہنچنا ہے، جو میری منزل اور مقام ہے، اس کے بعد میں کیا ہوگا. اگر اس کے بعد بھی بے سکونی ہوگی تو حضور والا بے سکونی وہ چیز ہے جو زندگی کو محسوس نہیں ہونے دیتی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز بتا دوں. تمام لالچ، یہ تمام برائیاں جن کے بارے میں دنیا کے تمام مذاہب نے منع کیا، تمام کے تمام مذاہب نے انہیں ریجیکٹ کیا اور کہا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ انسان میں یہ پیدا نہیں ہونے چاہیے. حضور آج اس اینگل سے ضرور سوچئے گا، یہ اس لیے منع کیے گئے ہیں کہ کہیں آپ کی زندگی کا ذائقہ خراب نہ ہو.
کہیں اصل لائف کا ٹیسٹ خراب نہ ہو. کیونکہ تما اور لالچ ایک ایسی خوفناک چیز ہے جو زندگی کے اصل ذائقے کو ختم کر دیتی. تو کبھی جا کے پوچھئے جو اپنے وقت کو, اپنی انرجی کو, اپنے وسائل کو بے لوث دے رہا ہے, بے لوث بانٹ رہا ہے, اس سے جا کے پوچھئے تو وہ کہے گا جو زندگی کا مزہ میں لے رہا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ زندگی کا مزہ اسے کیا مل رہا ہے؟ اسے اس لمحے کا احساس مل رہا ہے, اور اس کی زندگی میں ہائی جیکر کوئی نہیں ہے جو مزہ خراب کرے. یو وانٹ ٹو سی اے سین, سامنے خوبصورت سین دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ڈسٹریکٹر آپ کو دیکھنے نہیں دیتا. ڈسٹریکٹر کیا کرتا ہے؟ آپ کی اٹینشن کو ڈیورٹ کر دیتا ہے. زندگی کا ذائقہ دیکھنے کے لیے پوائنٹ نمبر 1, جو کہ کارپوریٹ بات میں نہیں کروں گا, سب سے پہلے اندر کا تما اور لالچ مکائیں. ضرورت کا ہونا جائز ہے, لالچ کا ہونا جائز نہیں. پہلا لیسن کیا ہے جی؟ اسکل کیا ہے؟ اور سر تھوڑے اندر سے نا کانٹینٹ رجے کچھ انسان بنے. انسان یاد رکھیے کہ انسان کی تمے کی بھوک کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. ایک ایسی بھوک ہے جو ختم, اور یہ ایک وقت میں ذرا سنیے گا, خواہش ضرورت ہو سکتی ہے. پوائنٹ نمبر 1, خواہش لالچ ہو سکتا ہے, خواہش obsession بھی ہو سکتا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر obsession ہو گیا تو پھر ہوگا کیا؟ وہی خواہش آپ کو پاگل کر دے گی, خب کا شکار کر دے گی. تو انسان سوچتا ہے کہ یہ جو obsession کے شکار لوگ ہیں یہ کہاں سے آگے؟ پتہ لگا کہ انہوں نے پنکھا جلتے جلتے اس چراغ کو, روشنی کو اتنا بڑھا لیا, آگ کو, تمے کی آگ کو, کہ بھنبڑ بل گیا اور وہ خود اس میں جل کے ضائع ہو گئے. سو پہلا کام زندگی میں یہ سر, ایک کانٹینٹمنٹ پیدا کریں, اطمینان قلب پیدا کریں, سکون پیدا کریں. پہلے اپنے ہونے کے احساس کو ذرا محسوس کریں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہیں, آپ ہیں. آپ کے ہونے کا ثبوت یہ دنیا کو نہ پتہ لگے. حضور بندہ ہر جگہ پہ اپنا آپ بتاتا ہے نا, بندہ ہر جگہ پہ اپنا اظہار کرتا ہے نا, ہر جگہ پہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ صبح دفتر گیا ہے تو وہ اظہار کرے کہ میں آ گیا ہوں, یونیورسٹی کالج گیا تو میں آ گیا ہوں, دکان پہ گیا تو میں آ گیا ہوں, گھر میں بندہ شام کو آتا تو میں آ گیا ہوں. سر دنیا کو چھوڑیں, ذرا خود کو بتائیں کہ آپ اس دنیا میں ہیں. پوائنٹ نمبر 1 از, پہلے خود کو تو محسوس ہو کہ میں ہوں. اگر میں ہوں تو کیا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں؟ کیا میری زندگی مجھے محسوس بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور کیا کسی نے شاندار بات کہی کہ آپ نے اگر اسی لائف کی حقیقت کو سمجھنا ہے, کبھی کسی ایمرجنسی کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیے. زندگی کے لیے بلکنے والا, ترسنے والا زندگی کو کیسے مانگ رہا ہوتا ہے. کیسے ایک ماں جو انسی اپنے بچے کے لیے آنسو بہا رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کو کہہ رہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بچا لے. تو وہ جو سسکنا ہے کہ زندگی ختم ہو رہی ہو اور تب احساس ہو, اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ اس زندگی کی موجودگی میں اس کا پہلا کام, اس کو ویلیو ورت تو دیں, اس کو محسوس تو کریں. یہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کھربا سال کی اس دنیا میں آپ کا یہاں پر آنا اور آپ کا یہاں پر ہونا ایک حقیقت ہے. یہ اٹل حقیقت ہے. یہ جو وقت آپ کو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کا انعام ہے, یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اس کے انکاری نہ ہو. زندگی کا انکاری دراصل اللہ کے انعام کا انکاری ہے. زندگی کو ماننے والا شعوری طور پہ دراصل اللہ کے انعام کو ماننے والا ہے کہ میرے اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے انعام کی شکل میں ایک شعور والی زندگی مجھے دی ہے.